اس لمحے جو سانس اپنے نیچرل انداز سے آ رہا ہے اس کو جانیے، اور جو سانس باہر جا رہا ہے اس کو جانیے۔ انسان غفلت میں زندگی گزارتا ہے، اگنورنس میں، اور پھر بیمار ہو جاتا ہے۔ سر درد، سینے کی بیماریاں، پیٹ کی خرابی، ہم نام دے دیتے ہیں بڑے ظاہری، جو ہماری سمجھ میں موٹے موٹے ریزن پتہ چلتا ہے ہمیں، کبھی کھانا غلط کھا لیا تو پیٹ خراب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کھانے سے بھی، غلط کھانا کھانے سے بھی ہماری باڈی کے اوپر اثرات آتے ہیں، لیکن سب سے بڑا اثر وہ ہماری سوچوں کا ہوتا ہے، ہمارے ایموشنز کا ہوتا ہے، ہمارے خیالات کا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کبھی دھیان ہی نہیں دیتے۔ ہم بہت ہی سطحی، سپرفیشل، بہت ہی اوپری اپنی لائف میں تبدیلی لے کر آتے ہیں۔ ہمیں جو سب سے بڑی تبدیلی لانی ہے وہ اگنورنس سے اویئرنیس کی طرف آئیں۔ پوری اویئرنیس ہو اس لمحے کی، سانس آیا اور سانس گیا، جو دم غافل سو دم کافر، یہ لمحہ ہمارا کفر میں نہ گزرے۔ غفلت ہی کفر ہے اور ہوش یہی میڈیٹیشن ہے۔ ہم پوری طرح اس لمحے میں اپنے سانس کے ساتھ ہیں۔ اگر غفلت کفر پیدا کرتی ہے، اگر غفلت بے ہوشی ہمیں بیمار کرتی ہے، ہمیں بھاری کرتی ہے، تو یقیناً ہوش، اویئرنیس ہمارے دکھوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اب ہم پوری طرح ہوش میں ہیں۔ اپنی سانس کو ہم آتے ہوئے بھی جان رہے ہیں اور سانس کو باہر جاتے ہوئے بھی جان رہے ہیں۔ یہ سانس ایک ڈوری کا کام کرے گا، ایک برج کا۔ بس آپ سانس کے اس برج پہ چلنا شروع کر دیں، اس ڈور کو پکڑ لیں۔ یہ ڈور آپ کی روح تک جاتی ہے، یہ راستہ ایا بھیت الہی ہو، یہ عرفان تک پہنچتا ہے۔
ایہا سہ جڑا آوے جاوے غور نہ شے ہے کائی ہو، اسن اسم اعظم سمجھو ایہا بھیت الہی ہو۔ اگر آپ اپنے اندر چھپی ہوئی روح کو جاننا چاہتے ہیں، سچائی کو جاننا چاہتے ہیں، پیس آف مائنڈ کو، انفینٹ لائف کو، لذت اور سرور کو جاننا چاہتے ہیں، تو اپنے سانس کو دیکھتے رہیے۔ یہ ماسٹر کی ہے، لگاتار سانس پہ دھیان بنا رہے، جب بھی کوئی خیال بیچ میں آئے گا تو وہ لمحہ غفلت کا ہوگا، سو دم کافر، اور وہ خیال، وہ تھاٹ ہمیں بھاری کر دے گا۔ ساری پرابلم ہی تھاٹس کی ہے، اس لیے پوری اویئرنیس سانس پہ رہے، بیچ میں کوئی خیال نہ آئے۔ جس دن آپ تھاٹس کی اس چین کو، اس کڑی کو توڑ دیں گے اور لمبی دیر تک آپ کا دھیان سانس پہ بنا رہے گا، تو آپ کا دکھ ٹوٹ جائے گا، باڈی کا تناؤ نہیں رہے گا، سر کا بھاری پن ختم ہو جائے گا۔ میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو یہ بات کہتا ہوں، آپ پھول کی طرح ہلکے ہو اٹھیں گے۔ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ جسم ہیں ہی نہیں، آپ ایک روئی کا گالا بن گئے۔ آپ کو ایسے لگے گا جیسے آسمانوں کے اندر آپ پرواز کر رہے ہیں، جیسے بادل فلوٹ کرتے ہیں۔ آپ کو ایسی فیلنگ آئے گی جیسے آپ فلوٹ کر رہے ہیں۔ اس لیے دو سانسوں کے درمیان، بلکہ میں ایسا کہوں گا دو خیالات کے درمیان، دو تھاٹس کے درمیان ایک گیپ ہے، اس کو لمبا کریں۔ بس آپ سانس دیکھتے جائیں، تھاٹس رک گئے ہیں، اور وہ گیپ، یعنی دو تھاٹس کے درمیان گیپ کیا ہے؟ ایمپٹینس کا، خالی و ذہن۔ تو جب آپ سانس کو دیکھ رہے ہیں، یو آر ان ایمٹی مائنڈ، یو آر ان تھاٹ لیس اسٹیٹ آف مائنڈ۔ یہ تھاٹ لیس اسٹیٹ آف مائنڈ جتنی لمبی ہوگی، سانس کو دیکھنے کا دورانیہ، ڈیوریشن جتنا لمبا ہوگا، آپ کا انرجی لیول اتنا اپ ہوگا، اور باڈی کا سٹریس لیول اتنا ہی کم ہوتا جائے گا۔ سانس آیا، سانس گیا، ایہا سا جڑا آوے جاوے، incoming breath and outgoing breath, nothing else. You don't need anything else.
This is super technique. This technique will lead you toward terminus, toward enlightenment. جیسے جیسے آپ سانس کو دیکھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی باڈی کی ناٹس کھلتی چلی جائیں گی. جتنا گہرا سانس پہ دھیان بڑھے گا اتنا گہرا تناؤ دور ہوگا. ایک لمحہ بھی غفلت کا نہ ہو. تمام جاندار، تمام جانور، پیڑ پودے سب غفلت میں جی رہے ہیں. انسانوں کی بھی 90% سے بھی زیادہ انسان، ایک بڑی تعداد، وہ بھی جانوروں کی طرح ہی غفلت میں جی رہے ہیں. اسی لیے وہ تقدیر کے پابند ہیں، اسی لیے وہ تقدیر کا شکار ہوتے ہیں. دکھ، حادثات، بیماریاں، پریشانیاں ان کی زندگی سے نہیں جاتی. سمپل سی بات ہے کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ان میں ایک کمزوری ہوتی ہے. وہ کمزوری کیا ہے؟ غفلت کی. وہ اگنورنس میں ہوتے ہیں اور اگنورنس ہمیں بھاری کرتی ہے، ہمیں باڈی بناتی ہے. ہمارا جو تقدیر کا پورشن ہے، ہمارا جو انکانشیس مائنڈ کا جو ڈیٹا پورشن ہے، اس کو جو چیز بڑھاتی ہے، اس کو جو چیز انٹینس، اس میں جو چیز اضافہ کرتی ہے وہ غفلت ہے. جو دم غافل سو دم کافر. کفر یہ نہیں کہ ہم اس بات کو مانیں یا اس بات کو نہ مانیں. کفر صرف اور صرف غفلت کا نام ہے. بس غفلت چھوڑ دیں. میں پوری طرح سانس پہ ہوں. آپ نور سے بھر اٹھیں گے. زندگی کا ایک اور ٹیسٹ آپ کا منتظر ہے. ایک لطیف پہلو، لذت اور سرور سے بھرا ہوا زندگی کا ایک دوسرا چیپٹر، ایک اور ڈائمینشن لائف کی. وہ اپیئر ہوتی جائے گی جب آپ لمبی دیر تک سانس پہ رکے رہیں گے. اب ہم بات چیت نہیں کریں گے،
اب ہم خاموشی سے اپنے سانس کو دیکھتے رہیں گے۔ میں یہ بات گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، بڑی سے بڑی بیماری، کینسر یا کوئی اور بیماری، پوری دنیا سے جدید ترین بڑے سے بڑا علاج کروا کے بھی جس کا علاج نہ ہوا ہو، وہ اس ایکسرسائز کو کرنا شروع کر دے، بیماری کو بھول جائے، اس ایکسرسائز کو کرنا شروع کرے، بیماری تو بائی پروڈکٹ میں ٹھیک ہو جائے گی اور اسے زندگی کا حقیقی مزہ ملے گا۔ خیال انٹرسیپٹ نہ کرے، میں ہوں اور میری سانسیں ہیں۔ جسم کے اندر کئی ناٹس ہوتی ہیں، کمپلیکس ہوتی ہیں، ٹیومرز ہوتی ہیں، بلڈ کینسر، کلاٹس، آرتھرائٹس پین، مائیگرین، نہ جانے کیا کیا بیماریاں، یہ سب کی سب ختم ہوتی جائیں گی، سب کی سب جڑ سے ختم ہوتی جائیں گی، کیونکہ بیماریوں کا جو مین ریزن ہے وہی بند ہو گیا، یعنی تھاٹس۔ سوچیں بند ہو گئی اور ہم سانس کو دیکھ رہے ہیں۔ اویئرنیس، ہوش سارے کفر کو ختم کر دیتی ہے۔ جتنی غفلت ہے سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو بندہ جتنا غافل ہے اپنے آپ کے بارے میں، جتنا کوئی بندہ اگنور ہے، جتنا کسی کا دھیان باہر ہے، جتنا کوئی پاسٹ اور فیوچر کی یادوں میں ہے، وہ اتنا کافر ہے، وہ اتنا غافل ہے، وہ اتنا بیمار ہے، وہ اتنا دکھی ہے۔ ہم نہ تو ابھی پاسٹ میں ہیں اور نہ ہی ہم فیوچر میں ہیں، ہم اپنے سانس کے ساتھ ہیں۔
وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ باطل یعنی کفر، جب حق آتا ہے، حق یعنی اویئرنیس، شعور، روشنی، ہوش، وزهق الباطل، تو کفر، باطل، میٹیریل، بھاری پن، بیماریاں وہ ختم ہونا شروع ہوتی ہیں۔ روشنی آتی ہے تو اندھیرا مٹتا ہے۔ میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ سانس پہ دھیان دیں۔ کتنا بڑا تجربہ ہوگا اسے میں بیان بھی نہیں کر سکتا، اور میری بات چیت سے کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، تبدیلی آپ کی پریکٹس سے آنی ہے۔ جتنا زیادہ سانس پر رکیں گے اتنے دکھ مٹیں گے، اتنی ڈپریشن مٹے گی، اتنی باڈی کی دردیں مٹیں گی، اتنی سٹریس ڈیزالو ہوگی، اتنا جسم ہلکا پھلکا ہوگا۔ تو پھر کیوں نہ آئیں، لمبی دیر تک ابھی سانس پر ہی رکے رہیں۔